سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے اور اسے کس طریقے سے آپ پڑھیں جس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ تو چلیے اس بیان میں ہم جانیں گے۔ اور ہاں ناظرین، آپ جو درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ ہو، ہمارے لیے فائدہ ہو۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سن لیجیے۔ جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس پہ 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور کس طرح پڑھو؟ غریب نواز خود بتاتے ہیں کس طرح پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کے پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ کہنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آنا ہے، تو جو بھی حاجت ہے اس کو دماغ میں لانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 بار کہنا ہے آمین آمین آمین۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو گے، جو مراد لے کے پڑھو گے پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خود ہی بیان کرتے، خواجہ عثمان ہروانی کے دور میں ایک عورت آئی، سن لیں آپ بات آئی ہے، تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، آپ کا ٹائم الگ ختم ہو گیا۔ تو خواجہ عثمان ہروانی کے دور میں ایک عورت آئی، کہا سرکار میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، بچہ مل نہیں رہا ہے۔ میں اچھا چلو بھائی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو اس کے بچے کو ملنے کے لیے۔ آنکھیں بند کی اور مرشد سرکار خواجہ عثمان ہروانی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ بڑی چیز ہے، بس اہمیت جان لو اس کی، یقین کر لو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی سورت یہ، سب سے فضیلت والی سورت یہ۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کی کتنی فضیلت ہے، آخر میں 2 منٹ میں پڑھ دوں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور سرکار عثمان ہروانی سرکار نے فرمایا کہ دیکھ گھر جا، تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ عورت گھر گئی، اس کا بیٹا آ گیا تھا، اس کا بیٹا آ گیا۔ وہ بیٹے کو لے کر آئی، کیونکہ وہ بیٹے کو پوچھا کہ تو کیسے آیا، برسوں سے تو نہیں آیا۔ کہا امی جان میں تو ایک جزیرے کے اندر، یعنی پوری طرح سمندر تھا، بیچ میں جزیرہ تھا، اس میں مجھے قید کر کے رکھا تھا زنجیروں سے، سکڑوں سے۔ پھر ایک بزرگ آئے اور انہوں نے جب میری زنجیر کھولی، اور کھولنے کے بعد کہا آنکھ بند کر اور بسم اللہ پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ۔ میں نے جیسے سورہ فاتحہ آنکھ بند کر کے پڑھی، اور جب آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ برسوں کا سفر سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم ہو گیا۔ تو کہا اچھا تو چلو، میں نے تو میرے مرشد سے دعا کرائی، چلو ان سے دعا لے لیں۔ جیسے ہی آئے، امی یہ تو وہی بزرگ ہیں، یہی آئے تھے مجھے آزاد کرانے۔ خواجہ عثمان غریب نواز کے مرشد۔ آخری میں سنے سورہ فاتحہ کی فضیلت، غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں کل 114 حروف ہیں۔ غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، ان کا علم، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں غریب نواز۔ آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کے چلم پینے والا ولی، وہ چلم پینے والا کیا ولی بنے گا، وہ ناپاک سا رہتا ہے۔ گانجا پینے والا کیا ولی بنے گا، قرآن کا شربت پینے والا ولی بنتا ہے۔ غریب نواز بہت بڑے محدث تھے، 3 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے غریب نواز۔ فرماتے ہیں 124 حروف ہیں اس کے اندر، اور اب فرماتے ہیں جو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو نماز میں جتنا نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ سب نقص کو دور کر کے تمہاری نمازیں قبول فرماتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ، اب سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ ہاں الحمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ، تو الحمد للہ۔ تو فرماتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میں 3 حروف ہیں، اللہ میں 3 حروف ہیں، اور فرماتے ہیں الحم میں 5 ہے، الحم میں 5 ہے اور اللہ میں 3 ہے۔ 3 اور 5 کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے ہیں، تو اور جنت کے 8 دروازے۔ تو جس نے الحمد للہ پڑھ دیا
یعنی 3 اور 5 8 حروف پڑھ دیے تو غریب نواز فرماتے ہیں جس نے صرف الحمدللہ پڑھا، بے شک یہ 8 حروف ہیں، اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 اور 3 8، یہ 8 حروف جس نے پڑھ لیا، غریب نواز فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے۔ صرف الحمدللہ پڑھنے سے 8 دروازے 8 جنت کے کھل گئے۔ ارے الحمدللہ پڑھنے سے جب 8 جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو روزی کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ صرف پیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سب کچھ کر سکتے، بس یعنی گولی بھی موجود ہے، بندوق بھی موجود ہے، چلانے کا ہنر نہیں ہے نا، یہی ہے نا، چلانا نہیں آتا، کیا کر پاؤ گے؟ کسی کا شکار نہیں کر پاؤ گے۔ تو شکار کون کرتا ہے؟ جس کے پاس بندوق بھی ہو اور جس کے پاس گولی بھی ہو، لیکن ساتھ میں نشانہ بھی اچھا ہو۔ تو اچھے نشانہ، اندھا نشانہ لگائے گا؟ نہیں لگائے۔ لولا نشانہ لگائے گا؟ لنگڑا جائے گا جنگل میں چل کر؟ نہیں ہوگا۔ کوا مار پائے گا؟ نہیں مار پائے۔ بہرحال اب 8 دروازے کھل گئے بھائی۔ غریب نواز کہہ رہے میں تو ان کے ملفوظات پر یقین کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ پڑھا، 8 دروازے جنت کے کھل گئے، جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں۔ اب غریب نواز پھر غریب نواز کیسا مفسر ہے میرا خواجہ۔ فرماتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں، 10 اور وہ 8 دونوں ملا جو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 18۔ اور اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، تو جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اس سے 18,000 عالم کی مخلوق کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز کہنے بھائی اگر ان کے ملفوظات میں کسی نے گڑبڑ نہیں کی ہے تو بات کتنی بڑی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 18,000 عالم کی مخلوق کا ثواب، عبادت ان کی عبادت کا ثواب۔ پھر فرماتے ہیں الرحمن میں 6 حروف ہیں، 6 اور 18 ملا دو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 24۔ فرماتے ہیں اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں، تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس 24 گھنٹے کے گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر کہتے ہیں الرحیم میں 6 حروف ہیں، 24 اور 6 ملاؤ تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 30 ہو جاتے ہیں۔ اور پلسرات جو ہے وہ 30,000 سال کی لمبائی تک بنایا ہوا ہے، تو جو بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ اس کو پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ آئے میرے غریب نواز کیا بات کہی ہے مرشد، قربان تورے بلہاری مورے خواجہ۔ ابھی تک ہم آگے نہیں نکلے، ساگر گھاگر سے اور اونٹ سے ہم آگے نہیں نکلے۔ غریب نواز کیا بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پڑھتے جاؤ فاتحہ، پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے، کیا برکت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مالکی یوم الدین میں 12 حروف ہیں، 12 اور 30 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 42 ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے۔ مالکی یوم الدین 12 ہے نا اس کے حروف، کہتے ہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، جو مالکی یوم الدین ان 12 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 12 مہینے یعنی سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں، 8 اور 42 ملائے تو 50 ہوتے ہیں، اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد یہاں اتنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے اس دن اس کو مصیبت اور کھڑے ہونے سے محفوظ فرما لے گا۔ اور صرف محفوظ نہیں فرمائے گا،
بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقوں کا مقام عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس میں بھی 11 حروف ہیں. 11 اور 50 ملائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 61. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، تفسیر دیکھیں، کیا تفسیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین میں 11 حروف ہے، 50 اور 11 ملاؤ تو کتنے ہوتے ہیں؟ 61. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کل 61 دریا پیدا کیے. آج سے 813 سال پہلے، 850 سال پہلے، جب ڈسکوری کا دور نہیں تھا، ریسرچ کا دور نہیں تھا، غریب نواز اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں 61 دریا ہیں. ابھی لوگوں کی تحقیق اور آ گئی ہوگی تو الگ بات ہے، یہ اس دور کی تحقیق کہتے ہیں 61 دریا ہیں. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا پڑھتا ہے، 61 دریاؤں میں جتنے پانی کے قطرے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اتنے ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ. پھر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں 29 حروف ہیں اور 61 اور 29 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 29 اور 61 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 29 اور 61 اگر ملایا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اس کو درے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دروں کا معاملہ اس پر معاف فرما دے گا. اور پھر فرماتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں اور یہ جو 44 حروف ہے تو یہ 44 اور وہ ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 124 ہو گئے. اب غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے 124 ہو گئے، 124 کا مطلب کیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے. تو جو پوری سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھے اللہ اس کو 1,24,000 انبیاء کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ ہے. کیا سورہ فاتحہ؟ اب بتائیں جب سورہ فاتحہ یہ ہے پورا قرآن کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں قرآن کی تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ روزانہ اسی طریقے کی سورہ فاتحہ کی ورد کریں اور جس طریقے سے آپ حضرت نے بتایا پڑھنے کے لیے اس طریقے سے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور ناظرین آپ کو اگر ہم سے رابطہ کرنا ہے تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا. اور روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ ہو، ہمارے لیے فائدے ہو. تو اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.